دنیا میں جب بھی کوئی ملک اپنی تقدیر بدلنے کا سوچتا ہے تو ان کے ذہن میں سب سے پہلا خیال جو آتا ہے وہ ہے میگا پروجیکٹ۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک شہر، ایک ملک اور کبھی کبھی پوری اکنومی کا فیوچر لکھ دیتی ہیں۔ سوچو، اگر ایک ہائی وے صحیح جگہ بن جائے تو اس سے نہ صرف سفر آسان ہوتا ہے بلکہ نئے شہر بسنے لگتے ہیں، زمین کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور ٹریڈ ڈبل ہو جاتا ہے۔ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ اگر پرفیکٹ لوکیشن پر ہو تو اس کے اندر اترنے والے مسافروں کی وجہ سے ہوٹلز، شاپنگ مالز، انڈسٹریز، سب طرف نئی جابز اور پیسہ برسنے لگتا ہے۔ میں بھی آپ میں سے کچھ لوگوں کو ابھی یہ سب باتیں سمجھ نہ آئیں، لیکن ان میگا پروجیکٹس کی کتنی پاور ہے اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہمارے سامنے دبئی ہے۔ ایک وقت تھا جب دبئی صرف ایک ریگستان تھا، چھوٹا سا شہر جو صرف آئل اور ٹریڈ پر چل رہا تھا، لیکن دبئی کے لیڈرز نے ایک ویژن رکھا کہ ان کی پہچان صرف آئل تک لیمیٹڈ نہ ہو بلکہ دنیا کا ٹورسٹ اور بزنس ہب بن جائے۔ پھر بنا برج خلیفہ، دنیا کی سب سے اونچی عمارت۔ یہ صرف ایک ٹاور نہیں تھا، یہ تھا دبئی کا برانڈنگ پروجیکٹ۔ سوچو، ایک ایسا شہر جو پہلے میپ پر زیادہ نوٹیسیبل بھی نہیں تھا، آج اس کی آئیڈینٹی دنیا بھر میں ایک اسکائی کریپر کے نام سے ہے۔ ہر سال کروڑوں لوگ برج خلیفہ دیکھنے دبئی آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوٹلز، شاپنگ مالز اور ایئر لائنز کی ارننگ ملٹیپلز ٹائم بڑھ جاتی ہے۔ برج خلیفہ کے لانچ کے بعد دبئی کے ٹورزم میں ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہوئی، ریئل اسٹیٹ کی ویلیو آسمان تک چلی گئی اور پورا شہر ایک فائنینشل میگنیٹ بن گیا۔ آج برج خلیفہ ایک سمبل ہے کہ اگر ایک میگا پروجیکٹ صحیح پلاننگ اور صحیح جگہ پر بن جائے تو وہ ملک کی اکنومی اور امیج دونوں کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ہر میگا پروجیکٹ برج خلیفہ جیسا سکسیسفل ثابت ہو۔ ہسٹری میں ایسے کاؤنٹلیس ایگزامپل ملتی ہیں جہاں اربوں ڈالرز خرچ کرنے کے باوجود پروجیکٹ نے نہ صرف اپنی ویلیو لوز کی بلکہ ملکوں کے لیے ایک بوجھ بن گئے۔ کچھ پروجیکٹ کی کاسٹ تو برج خلیفہ سے بھی کہیں زیادہ، لیکن ان کے بدلے میں نہ جاب ملی، نہ ٹورزم، نہ ہی گروتھ، بلکہ آج وہ جگہ اتنی ویران ہے کہ دیکھ کر لگتا ہے کسی بھوتوں کا شہر ہو۔ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی پروجیکٹس پر نظر ڈالنے والے ہیں جو بنتے وقت تو امید تھی کہ ہسٹری لکھیں گے، لیکن وقت نے انہیں ایک خالی کھوکھلے سپنے میں بدل دیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ نمبر 5، ویلنسیا اسٹریٹ سرکٹ۔ اسپین کے شہر ویلنسیا میں بنایا گیا یہ فارمولا 1 کا اسٹریٹ سرکٹ کبھی دنیا بھر کے فینس کے لیے ایک نئی امید تھا۔ صرف ایک سال کے اندر اس ٹریک کو تیار کر دیا گیا اور اس کا ڈیزائن اتنا یونیک تھا کہ اس میں ایک 140 میٹر کا سوئنگ برج بھی شامل کیا گیا تھا جو ریسنگ فینس کو اور بھی ایکسائٹ کرتا تھا۔ 2008 میں جب اس ٹریک پر پہلی دفعہ فارمولا 1 کی ریس ہوئی تو سب نے سوچا کہ یہ یورپین گرینڈ پرکس کے لیے ایک زبردست ایڈیشن ہوگا، لیکن اصلی تصویر سامنے آنے میں دیر نہیں لگی۔ ڈرائیورز نے کمپلین کیا کہ اس سرکٹ کا ڈیزائن اوورٹیک کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ اس میں 11 لیفٹ اور 14 رائٹ ٹرنز شامل تھے اور ٹرن سے پہلے اتنی لمبی سٹریٹس تھی کہ کار 320 کلومیٹر کی سپیڈ تک پہنچ جاتی تھی۔ رزلٹ یہ نکلا کہ اوورٹیکنگ مشکل، ایکسیڈنٹ زیادہ اور ریسنگ بورنگ لگنے لگی۔ فارمولا 1 نے جو 7 سالوں کا کانٹریکٹ سائن کیا تھا اسے صرف 5 سالوں میں ہی کینسل کر دیا۔ آج یہ ٹریک ایک ہانٹڈ سیٹ جیسا لگتا ہے جہاں ٹوٹی ہوئی فینسز، جنگل، جھاڑیاں اور پانی سے بھرے ہوئے راستے اس پروجیکٹ کی ناکامی کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ اب ایک تنہائی کا حصہ بن چکا ہے۔ نمبر 4، سیوڈاد ریئل سینٹرل ایئرپورٹ۔ اسپین یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر سال دنیا بھر سے کروڑوں ٹورسٹ گھومنے آتے ہیں۔ صرف میڈرڈ ہی ایک ایسا شہر ہے جہاں کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی کیپیسٹی 7 کروڑ پیسنجرز تھی، لیکن یہاں آنے والوں کی تعداد 8 کروڑ سے بھی زیادہ تھی۔ ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی اور کیپیسٹی کم، اسی لیے اتھارٹیز نے فیصلہ کیا کہ ایک نیا ایئرپورٹ بنایا جائے جو میڈرڈ کا لوڈ ہلکا کر سکے۔ اسی سوچ کے ساتھ سیوڈاد ریئل سینٹر ایئرپورٹ کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا، جس میں لگ بھگ 1.2 بلین ڈالرز یعنی تقریباً 95 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ ہر چیز ٹاپ نوٹس سٹینڈرڈ پر بنائی گئی اور 2009 میں ایئرپورٹ آپریشنل کر دیا گیا۔ لیکن اصلی شوق اس وقت لگا
جب اس کو یوز کرنے والے پیسنجرز ہی نہ کے برابر نکلے۔ پرابلم سمپل تھی، جسے سینٹرل ایئرپورٹ کا نام دیا گیا، وہ اصل میں سینٹرل تھا ہی نہیں۔ پیسنجرز کو میڈرڈ تک پہنچنے کے لیے ایئرپورٹ سے نکل کر اور 30 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ ٹورسٹ نے اس فیسلٹی کو ریجیکٹ کر دیا اور ایئر لائنز نے اپنی فلائٹ آپریشن ایک کر کے سسپینڈ کرنا شروع کر دیے۔ صرف 2 سال کے اندر ایک نیا چمکتا دمکتا ایئرپورٹ ایک ویران بستی کا منظر پیش کرنے لگا۔ پیسنجرز نہیں آ رہے تھے، مگر ایئرپورٹ چلانے کا خرچہ ہر سال کروڑوں ڈالرز میں جا رہا تھا۔ آخر 2013 میں اس کو بیچنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن سوال یہ تھا کہ اتنا مہنگا پروجیکٹ خریدے گا کون؟ سالوں تک کوئی بھی خریدار سامنے نہیں آیا، اور جب آخر کار 2019 میں ڈیل ہوئی تو سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ 95 ارب روپے سے بننے والا یہ ایئرپورٹ صرف $12,000 یعنی تقریباً 9 لاکھ روپے میں ایکویشن کر دیا گیا۔ نمبر 3، انٹرسٹیٹ H3 ہائی وے۔ ہوائی کے کیپٹل سٹی ہونولولو اپنے خوبصورت ماؤنٹینز اور سمندری منظر کے لیے مشہور ہے۔ انہی پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا ہائی وے بنایا گیا جو دیکھنے میں تو شاندار ہے، لیکن اس کے پیچھے کی کہانی بہت ہی کنٹروورشل نکلی۔ یہ ہائی وے، جسے انٹرسٹیٹ H3 کہا جاتا ہے، قریباً 126 کلومیٹر لمبا ہے اور گزرتے وقت اتنے خوبصورت مناظر دکھاتا ہے کہ لوگ راستے میں گاڑیاں روک روک کر تصویریں لینے لگتے ہیں، لیکن اسی وجہ سے یہاں ٹریفک جام بھی عام بات ہے۔ اس ہائی وے کی ضرورت سب سے پہلی دفعہ 1962 میں سامنے آئی، جب US نیوی کے 2 امپورٹنٹ بیسز کے درمیان رابطہ بنانا مشکل تھا۔ لیکن جیسے ہی اس پروجیکٹ کا پلان اناؤنس ہوا، لوکل لوگوں نے اس کے خلاف کافی شور مچایا۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف ملٹری کی آسانی کے لیے ان کے شہر کی خوبصورتی کو قربان کرنا غلط ہے۔ اس کشمکش کی وجہ سے پروجیکٹ کا کام 26 سال تک رکا رہا۔ آخر کار 1989 میں انوائرمنٹ کے قوانین میں تبدیلی کر کے اس کی کنسٹرکشن زبردستی شروع کی گئی، اور 8 سال کے انتظار کے بعد 1997 میں ہائی وے کو فائنلی اوپن کر دیا گیا۔ نارملی طور پر ایسے ہائی ویز بنانے کے لیے پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ نکالا جاتا ہے، مگر ہونولولو کی نیچرل بیوٹی کو بچانے کے لیے اس پروجیکٹ میں ایک الگ طریقہ استعمال ہوا۔ پورے ہائی وے کو بڑے بڑے پلرز پر کھڑا کیا گیا۔ اسے سنہری تو بچی رہی، لیکن خرچہ آسمان کو چھو گیا۔ جہاں شروعاتی ایسٹیمیٹ $250 ملین تھا، وہیں فائنینشیل کوسٹ بڑھ کر $1.3 بلین تک جا پہنچی، مطلب قریباً 100 ارب روپے، یعنی ہر کلومیٹر پر 370 کروڑ روپے۔ اتنا پیسہ اور 37 سالوں کا انتظار کرنے کے باوجود بھی آج یہ ہائی وے وہ مقبولیت نہیں حاصل کر سکا۔ لوکل لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے ڈاؤن ٹاؤن ہونولولو کا ڈائریکٹ راستہ نہیں بنتا، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے درمیان ان کی عبادت گاہیں توڑ دی گئیں۔ اسی لیے آج بھی یہ ہائی وے صرف ایک مہنگا پروجیکٹ کے طور پر جانا جاتا ہے، نہ کہ ایک ضروری راستہ۔ نمبر 2، نیپیاڈاؤ۔ میانمار کا نیا کیپٹل نیپیاڈاؤ دنیا کے ان شہروں میں شامل ہے جو بنائے تو گئے شاندار طریقے سے، لیکن آج بھی ادھورے لگتے ہیں۔ پہلے میانمار کا کیپٹل ینگونگ ہوا کرتا تھا، جہاں تقریباً 70 لاکھ لوگ رہتے ہیں، لیکن 2002 میں ملٹری لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ ینگونگ کو زیادہ ایکسپینڈ کرنا ممکن نہیں، اسی لیے ایک نیا شہر بسایا جائے۔ چپکے اس شہر کا پلان تیار ہوا، اور 2005 میں اچانک اناؤنس کر دیا گیا کہ اب میانمار کا کیپٹل شفٹ کر کے نیپیاڈاؤ بنایا جا رہا ہے۔ یہ شہر سمندر سے دور ملک کے سینٹر میں بنایا گیا، اور اس پر لگ بھگ $4 بلین یعنی تقریباً 300 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ نیپیاڈاؤ کو ڈیزائن کرتے وقت ہر چیز ماڈرن سٹی سے زیادہ بہترین بنائی گئی۔ 20 لین ہائی ویز، لگژری ہوٹلز، گولف کورسز، میوزیمز، شاپنگ مالز اور حتیٰ کہ ینگونگ کا فیمس پاگوڈا بھی نئی شان کے ساتھ دوبارہ بنایا گیا۔ کاغذ پر سب کچھ پرفیکٹ لگتا تھا، لیکن اصلی کمی صرف ایک تھی: آبادی۔ یہ نیا کیپٹل ایک طرح سے خالی شہر بن گیا، صرف گورنمنٹ آفیشلز اور بیوروکریٹس یہاں رہتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے یہاں رہنا اور بسنا نہ کے برابر ہے۔ یہ 20 لین ہائی وے لاکھوں گاڑیوں کے لیے بنایا گیا تھا، اس پر آج بھی شاید ہی کوئی کار نظر آتی ہو۔ یہاں کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جہاں 35 لاکھ پیسنجرز کے لیے فیسلٹیز بنائی گئی تھی، اس میں پیک ہورس پر بھی صرف
10 سے 12 لوگ ہوتے ہیں۔ ہوٹلز، شاپنگ مالز، شاپنگ کمپلیکسز اور مالز اتنے سنسان ہوتے ہیں کہ وہاں گھنٹوں گھنٹوں کوئی نہ دکھائی دے۔ 300 ارب روپے سے تیار کیا گیا یہ کیپٹل آج تک ایک عجیب اور ویران تصویر پیش کرتا ہے، ایک ایسا شہر جو ماڈرن بھی ہے اور خالی بھی۔ دوستوں، یہ تھے کچھ ایسے میگا پروجیکٹس جو دنیا کے لیے ایک نئی سوچ لے کر آئے تھے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر نئی سوچ، ہر بڑی انویسٹمنٹ اور ہر شاندار پلاننگ ہمیشہ سکسیس کی گارنٹی نہیں دیتی۔ کبھی کبھی اربوں روپے اور سالوں کی محنت بھی مٹی میں مل جاتی ہے۔ آپ کو ان پروجیکٹس میں سے کون سا سب سے زیادہ حیران کر گیا؟ اور اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کس فیلڈ پروجیکٹ کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیں گے؟ نیچے کومنٹس میں اپنا جواب ضرور دینا۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی شاندار ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اب اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔